الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في القرآن الكريم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم صلو علی الحبیب. میرے ساتھ مل کے بآواز بلند پوری محبت سے پڑھنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک دفعہ پورے جذبے سے پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ابتدا ہے احکم الحاکمین کے بابرکت و عظیم نام سے، جس نے علم کو نور بنایا، کردار کو خوشبو بنایا، سجود کو طہور کا ذریعہ بنایا اور اپنے حبیب مکرم کے سر پہ ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا. دل کی گہرائیوں سے میرے جملوں کی تیشہ گری سنیے گا. باہر علم و حکمت کا عظیم شناور کہ جن کو کہا کہ سلطان حسینہ نے جہاں ہے، بلکہ جہاں بھر کے سلطانوں نے کہا نہیں، یہ سرور اورنگ نشینان عالم ہے. وہ جن کے صوری محاسن اور معنوی خوبیاں بدرجہ اتم ذات حسنین میں جمع ہو گئی ہیں. یہاں پر اساتذہ شعراء تشریف فرما ہے. میں ان کے نام کر کے کہوں گا کہ جن کے ذکر کا رزق، یہ جملہ ہے، جن کے ذکر کا رزق انسان کے بدن میں عشق الہیہ کی قندیلیں فروزاں کر دیتا ہے. جو سب کے تھے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جو سب کے تھے، سب کے ہیں اور سب کے رہیں گے، لیکن بیماروں اور رنجوروں، مسکینوں اور غریبوں، بیواؤں اور یتیموں پر جب ان کا سحاب کرم اترتا ہے تو ادا ہی نرالی ہوتی ہے. تذکروں کو میں خاری اور دل ربائی کا جام پہنا کے زینت مسند صدارت برادر مکرم سجادہ نشین آستانہ عالیہ حاضہ ذی وقار و ذی احتشام، محبت، چاہت اور خلوص کا پیکر حضرت قبلہ پیر سید محمد قاسم شاہ صاحب ہمدانی زیدہ مجدہ و شرفہ، جملہ سادات کرام، علماء کرام، حاضرین مجلس اور خوش بخت وہ شعراء جن کے قلم اور دہن کو حضور نے نوکری کے لیے قبول فرمایا. یہ ایسے نہیں ہوتا. قبولیت ہوتی ہے تو پھر اجازت ہوتی ہے. آپ سب کی خدمت میں عفت مآب گہرائیوں سے طہارت کے اوج کمال تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجلس ادب کی سجی ہے. آج وہ تذکرہ کرنا ہے جو ہر سید کی میراث ہے. وہ کہا تھا نا تڑپ کے جگر نے بھی
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آرز چے آرز گیسو چے گیسو صبح چے صبح شام چے شام. ہماری زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. ہم تو صرف یہ کہنے آئے ہیں، قبلہ میں آپ کے نام کر کے کہوں، آپ روزے میں بھی ہیں، ہم یہ کہنے آئے ہیں میں شبدوں کی پیاسی میں چرنوں کی داسی. میں شبدوں کی پیاسی میں چرنوں کی داسی، کبھی لب پہ ڈھولا کبھی ماہیا ہے. میں راتوں کو کوئل کی ماند کوکوں. یہ جو دربار پر انوار میں حیات جاوداں لے کے موجود ہیں صاحبان مبارکان ذی وقار، ان کا یہی تو پیغام تھا کہ میں راتوں کو کوئل کی ماند کوکوں، کبھی لب پہ ڈولا کبھی ماہیا ہے. کبھی تو کرم نواز عزتیں مل جائیں. میں نے قرآنک ورڈز آپ کے سامنے پڑھا ہے. بات کو آگے لے کے جانا چاہوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کرب و بلا آج میں اور آپ مجلس خیر سعادت مندی سے سجا کر بیٹھے ہیں، اس کے لیے تیاری چند لمحوں میں نہیں ہوئی. سید کائنات نے، میرا جملہ سنیے گا، سید کائنات نے سیدہ کائنات کو لے کے مولا کائنات کی حفاظت میں سیدہ شباب اہل الجنہ کے ساتھ کربلا سے پہلے مبالغہ کے موقع پر بتا دیا تھا کہ تن بھی قربان ہے، تن بھی قربان ہے، دہن بھی قربان ہے، بدن بھی قربان ہے، اور میری نسل ایسے ہے. میرا جملہ ضائع نہ جائے، یہاں بیٹھے سارے غیرت مندوں کے نام کر رہا ہوں. میری نسل ایسے ہے کہ اگر کربل سے پہلے اسلام بچانا ہوگا تو میرا حسن اسلام بچائے گا. عرض کروں، حسن کا پیار زمانے کو چین دیتا ہے. حسن کا پیار زمانے کو، میں عقیدہ عرض کرنے لگا ہوں اور یہ کیٹیگوریکل ڈیکلیریشن ہے، حسن کا پیار زمانے کو چین دیتا ہے، انہی کا نام تخیل کو ذہن دیتا ہے. یہاں سے لے کے وہاں تک غیور لوگوں کے نام ہے. جو چیز بھی مانگو امام حسین سے، جو چیز بھی مانگو امام حسین سے، آپ کا چہرہ کھل اٹھے گا. جو چیز بھی مانگو امام حسین سے، حسن سے لے کے اجازت حسین دیتا. جو چیز بھی مانگو امام حسین سے، حسن سے لے کے اجازت حسین دیتا ہے. سنیے گا، جب کربلا سے پہلے اسلام کا شجر خون مانگے گا تو حسن اپنا خون پیش کر دیں گے. جب کربلا میں شجر اسلام خون مانگے گا تو جناب حسین قربان ہو جائیں گے. آپ کی بات تو میں آگے چل کے کروں گا، لیکن سنیے، کربلا سے پہلے حسن، کربلا میں حسین، اور کربلا کے بعد اگر دین بچانے کی باری ہوگی تو چھوٹی فاطمہ الزہرا حضرت زینب دین کو بچاتی نظر آئیں. کیا خوب کہا تھا، اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب. میری زندگی کے سب سے اعلیٰ اشعار ہیں، میں بھی ہلکا پھلکا لکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب. آپ کے ملک کا بھی ایک آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے. پوری دنیا میں، میں کانسٹیٹیوشنل لا میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، پوری دنیا میں کانسٹیٹیوشن چلتا ہے. میرے نبی کے دین کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ میرا جملہ سمجھیں، میرے نبی کے دین کا آئین کیا ہے؟ کہا اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب. آپ کو پتہ ہے آپ نے حیدر کب کہا تھا؟ جب در خیبر کو اکھاڑا تھا. 11 مسلمہ روایات، جب در
خیبر کو اکھاڑا، اکھاڑ کے پھینک کے کہا ہے در۔ یہ ایسے نہیں کہا تھا، جذبہ ایمان کے ساتھ، جذبہ ایمان کے ساتھ کہا تھا۔ تو یہاں پر لکھا حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب۔ تو شاعر کبھی لکھتا ہے قلم توڑ کے ہوا میں چھوڑ دیتا ہے۔ اساتذہ کبھی کوئی ایسا کلام لکھ دیا، اشعار لکھ دیے، جیسے اقبال نے لکھا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، قلم توڑا ہوا میں چھوڑ دیا۔ یہاں پر قلم ٹوٹ کے کہتا ہے حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب، شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب۔ اب سنیے تخیل، شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب، یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، گلشن عصمت کی اور معصوم کلی بھی، یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے۔ اس سے بڑا جملہ نہیں ہے میرے پاس، یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، تطہیر میں ہے زہرا تو تیور میں علی ہے زینب، تطہیر میں ہے زہرا تو تیور میں علی ہے زینب۔ اللہ پاک نے بندہ مومن سے ایک ایگریمنٹ لیا تھا، اور وہ ایگریمنٹ کب لیا تھا؟ جب بندہ مومن ابھی دنیا پر نہیں آیا تھا۔ آپ کو پتا ہے ایک انسان کتنے مراحل سے گزرتا ہے؟ توجہ میری طرف رکھیں، کتنے مراحل سے گزرتا ہے؟ بولیے 5 مراحل سے۔ کتنے مراحل سے؟ سارے ہاتھ اٹھائیں گے، اسٹوڈنٹس بھی ہاتھ اٹھائیں، اساتذہ بھی، پنجتن پاک کی مجلس ہے نا۔ کتنے مراحل سے گزرتا ہے؟ 5 مرحلوں سے۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے عالم ارواح کا، سب سے پہلا مرحلہ ہے عالم، دوسرا مرحلہ ہے عالم بطن ماں کے پیٹ کا، تیسرا مرحلہ ہے عالم دنیا کا، چوتھا مرحلہ ہے عالم قبر کا، 5واں مرحلہ ہے عالم حشر کا۔ عالم ارواح میں اللہ نے بخت والوں سے ایک سودا کر لیا، 11واں پارہ ہے، سورۃ التوبہ ہے، آیہ کریم کا ایک قطعہ ہے۔ میرے رب نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے، ایک معاہدہ کیا ہے، ایک کانفیڈینشیل کانٹریکٹ کیا ہے۔ کس کس کے درمیان ہوا ہے؟ آپ سنیے کہ دونوں طرف کون ہیں، طرفین کون ہیں جن کے درمیان یہ معاہدہ ہوا ہے؟ ایک طرف اللہ کریم کی ذات ہے، دوسری طرف بندہ مومن کی بات ہے۔ اگر میں آسان کرنا چاہوں تو یہ کہ میرے رب نے بندہ مومن کو بٹھا کے عالم ارواح میں کہا کہ تو سچا ہے، میں سچ بنانے والا ہوں، تو ساجد ہے، میں سجدہ بنانے والا ہوں، تو عابد ہے، میں عبادت بنانے والا ہوں۔ تجھے دیکھ کے مجھے یاد کرنا یہ ولایت کی نشانی بن جائے گی، لیکن معاہدہ ایک ہے کہ تو تیسرے مرحلے میں دنیا پہ جائے گا۔ تیرے پاس 3 معاملے ہوں گے، جسم تیرا ہوگا، روح تیری ہوگی، حکم میرا ہوگا۔ میں جملے آسان کر رہا ہوں، جسم تیرا ہوگا، روح میری ہوگی، روح تیری ہوگی، حکم میرا ہوگا، مال تیرا ہوگا، قبضہ تیرا ہوگا، حکم میرا ہوگا، اولاد تیری ہوگی، گھر تیرا ہوگا، حکم میرا ہوگا۔ اور اگر یہ 3 کام کر جاؤ گے، میں رب ہو کے وعدہ کرتا ہوں تو دنیا پر ہوگا، میں تجھے جنت الفردوس عطا فرما دوں گا۔ میں نے آج سے 4-5 دن پہلے BBC لندن کو ایک انٹرویو دیا، تو وہ جو اینکر بیٹھا تھا اس نے مجھے کہا کہ مسٹر بخاری، we need to hunt the pure Islamic evaluation according to religion, what's the logical؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خاندانی رسم تو نہیں نبھا دی علیہ باللہ کہ بیٹی کو جنت کی ملکہ بنا دیا اور نواسوں کو جنتی مردوں کا سردار بنا دیا؟
میں نے کہا میں لاجک سے بتانا چاہتا ہوں، قرآنک فارمولیشن یہ ہے کہ جو جتنی جان قربان کرے گا، جو جتنا مال قربان کرے گا، کاش میں جملہ سمجھا سکوں، جو جتنی جان قربان کرے گا، جو جتنا مال قربان کرے گا اور جو جتنی اولاد قربان کرے گا، اسے جنت میں اتنا بلند مقام عطا کیا جائے گا۔ بتائیے زہرا سے بڑھ کے جان کس نے قربان کی ہے؟ ساری رات اور ایک سجدہ فاطمی، ساری رات اور ایک سجدہ فاطمی، اور پھر صبح کے مؤذن کی اذان اور فاطمہ کا تڑپ کے کہنا، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ ساری رات اور ایک سجدہ فاطمی۔ پھر مال کی بات ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، گھر میں صرف 3 لقمے ہیں۔ علی پوچھتے ہیں فاطمہ گھر میں ہے کچھ؟ فاطمہ کہتی ہیں میرے سر کے تاج مرتضیٰ، 3 لقمے تو ہیں لیکن بیٹی زینب کے ہیں، حسن اور حسین کے ہوتے تو دے دیتی۔ فاطمہ تو زہرا کہ لقمے مصطفیٰ اٹھا کے دیتے کیونکہ نبی تھے، ماں نے چاہا لیکن بیٹی کے لیے لقمے نہ اٹھائے۔ ابھی مرتضیٰ دروازے پہ نہیں پہنچے کہ زینب لقمے لے کے آتی ہے اور کہتی ہے بابا دروازے پہ کھڑے کو بتا دو اللہ نے چھوٹی فاطمہ دنیا میں بھیج دی ہے۔ سلام عصمت زہرا کی پہرے دار سلام، سلام جرت حیدر کی یادگار سلام، سلام سبط نبی کی شریک کار سلام، سلام مملکت غم کی تاجدار سلام، وقار مریم و حوا سلام ہو تجھ پہ سلام، ثانی سیدہ زہرا سلام ہو تجھ پہ سلام۔ خود تو مال دیتی رہی، اولاد کو بھی سکھا دیا، پھر بات آئی اولاد کیسے قربان کرنی ہے۔ وہ جاہز تڑپ کے کہتا ہے میں تم لوگوں کو کیا بتاؤں، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عَالِمٌ شُجَاعٌ جَوَادٌ قَاسِمٌ طَيِّبٌ طَاهِرٌ مُطَهَّرٌ نَاكٍ وَهُمْ الخلفاء وهم المرشحون وهكذا ابن هكذا الى 10 هم الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علی۔ کہا میں بتانا چاہتا ہوں کسی ایک کو بھی نہیں رکھا، شوہر نامدار بھی دے دیا، بیٹے بھی دے دیے، کسی کو امامت بنا کر دیا، کسی کو خلافت بنا کر دیا، کسی کو زین العباد عبادت بنا کر دیا، کسی کو جناب باقر کی صورت میں علم کا امام بنا کر دیا، کسی کو جعفر کی صداقت بنا کر دیا، کسی کو موسیٰ کی کاظمیت بنا کر دیا، کسی کو علی کی رضا بنا کر دیا، کسی کو سب سے بڑھ کے تقی کی جرت بنا کر دیا، نقی بخاریوں کا خون بنا کر دیا، عساکر سے حسن لے کر دیا، اور قیامت کو مہدی کا اعلان ہوگا وہ کل کا حیدر تھا یہ آج کا حیدر ہے۔ تو میں نے کہا جس نے سب سے بڑھ کے یہ تینوں چیزیں قربان کی، she was the eligible to get the destinations with full of distinctions. So that's why Allah Almighty sent a great message to peace be upon him کہ no, I am declaring your daughter always be done as a queen of Jannatul Firdaus۔ میں نے کہا کسی سید سے پوچھو، حسنی حسینی سے پوچھو، عرض کرے یہ درد دل سے۔ مجھے بھی کالز آئیں قبلہ، مجھے کالز آئیں اس دفعہ کہ شاہ صاحب آپ آئیں اور یہ پورا اشرہ پڑھیں، ہم آپ کو فارچونر لیجنڈرا دیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ میرے بھائی کبھی یہ روایت پڑھی آپ نے کہ 10 محرم کی رات میرے حسین کا جسم مبارک کربلا میں تھا، 11 محرم کا پورا دن اور پوری رات
حسین کا جسم نازنی کربلا میں تھا. 12 محرم کا پورا دن اور پوری رات جسم مبارک کربلا میں تھا. اور جب 13 محرم کو تدفین امام ذی وقار کی باری آئی تو 17 جگہ سے ملا کے حسین کے جسم کو مکمل کیا. آئیں اس پیغام کو سنیں. 27 اور 28 رجب سن 60 ہجری جناب حسین معاملے کو ڈھانپ گئے. اماں حضور کے دربار پر انوار پر آخری حاضری کے لیے گئے. وہ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ جب ماں دنیا سے چلی جائے نا تو یہ نہ کہو کہ قبرستان گیا تھا، بلکہ کہا کہو امی جان سے ملنے گیا تھا. آپ اپنی امی جان سے ملنے گئے. وہ کیا درد کے جملے، ابن عساکر کی پوری تلخیص ہے. امام عالی مقام کے جسم پہ وجد کا عالم تھا اور حسین کی آنکھوں سے آنسو ریشے حسین کو موتیوں کی طرح تر کر رہے تھے. اور یوں دامن میں آنسو سمیٹ کے اپنی اماں حضور سے عرض کنا حسین کہتے ہیں میری ماں، جن گلیوں میں سارا بچپن گزرا آج ان کو چھوڑ کے لیے جا رہا. ہمیشگی کا درد ہے لیکن سب سے بڑھ کے درد یہ ہے کہ زہرا تیری تربت سے دور جا رہا. حدیث کے الفاظ عرض کروں، بکا حسین بکین شدیدا فی المحا. حضرت حسین ہچکی بند کر رونے لگے. مجھے وہ منظر یاد آیا جب میرے آقا اپنی اماں کی قبر پہ پہنچے تھے. آج حسین کھڑے، کن کن راہوں سے اسلام نے قربانیاں نہیں مانگی، لیکن میں کس معاشرے سے بات کروں جہاں قرآن بکے، نعت بکے، دین بکے، تقریر بکے، پیر بکے، علم بکے. میں اس معاشرے سے بات کروں جہاں کے جوان کو یہی پتا نہ ہو کہ میرا آئیڈیل کون ہے، میرا مشعل راہ کون ہے. جہاں کی بیٹیوں کو پتا نہ ہو کہ کربلا کا صرف ایک پیغام نبی کی بیٹیوں نے دیا ہے. سر کٹ گئے، خیمے جل گئے، لیکن نہ حیا ٹوٹی ہے نہ پردہ ٹوٹا ہے. جناب حسین کی ہچکی بچ گئی. میں بیان نہیں کر پاؤں گا، میں جملوں میں نہیں جاتا. پھر آخری حاضری تھی نانا حضور کے مواجہ پہ. مدینہ شریف سے میں اور آپ بھی اگر واپس آتے ہیں نا، گویا کندھوں پہ لاش اٹھا کے لاتے. جناب حسین کی کیا کیفیت ہوگی. نانا کے ساتھ ساری باتیں یاد کرنے لگے کہ یہاں میں آپ کے کندھوں پہ سواری کرتا تھا، یہاں آپ سجدے میں تھے. وہ واقعہ تو سب نے سنا کہ جناب حسین آ کے میرے آقا کی پشت پر بیٹھ گئے. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا. لیکن ایک دن ایسا تھا کہ حضور سجدے میں تھے اور جناب حسین حضور کے نیچے سے گزرنا چاہ رہے تھے. حضور نے بازو اٹھا دیے اور شریعت کو اپنے نواسے کی محبت پہ قربان کر دیا. وہ ساری باتیں، وہ سارے لقمے، وہ سارے دعوے یاد کر لیں کہ نانا اب تو میں جا رہا ہوں، صوبے مقتل جاؤں گا، میں واپس نہیں آؤں گا. روتے روتے اپنے سر انور کو سنہری جالیوں کے ساتھ لگایا تو نگاہوں نے بخت جگا دیے. جنت الفردوس کا منظر ہے، حوض کوثر ہے. نانا حضور بھی ہیں، بابا حضور بھی ہیں، اماں حضور بھی ہیں اور بھائی جان بھی ہیں. چاروں کو انتظار ہے حسین کی آمد کا. حسین مقصد سمجھ گئے، اٹھے
گھر گئے، بہن زینب کے ساتھ مشورہ کیا، 18 دن کا علی اصغر زینب کی گود میں ڈالا اور سارے نکلے 5 دن اور 5 راتوں کا سفر کر کے مکہ المکرمہ کی عزتوں کو پہنچے۔ میری بات سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ مجھے صرف دعائیں چاہیے، جزاکم اللہ خیر۔ آپ لوگ آ رہے ہیں، میں منع نہیں کر رہا، میری صرف بات سنیں۔ میں ایک درد لے کے آیا ہوں۔ شاہ جی قبلہ صرف میرے بھائی نہیں ہیں، میں آپ کے سامنے انہیں کہتا ہوں، چمڑی بھی تو آڈی تو دھمڑی بھی تو آڈی۔ جب جب بلائیں گے میں آؤں گا، کیونکہ میں نے پیغام دینا ہے دل نواز حقیقت سے، اس لیے کہ میرے مرنے سے پہلے میری ماں اور باپ کے بخشش کا اعلان ہو جائے۔ سنیں، میں اب جو جملہ سنا ہوں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ سیدہ زینب کی گود میں جناب علی اصغر 18 ماہ میں، زینب کہتی ہیں سارے رستے جب بھی سیدہ رباب آئیں انہوں نے جسم سے رزق دیا، علی اصغر نے رزق لیا، ورنہ جتنا وقت بھی گزر گیا حسین تو حسین تھے، علی اصغر نے بھی طلب کا اظہار نہ کیا، تو مجھے پتا چل گیا کہ وہ فاصلہ جو عام بندہ پوری زندگی میں طے کرنے آیا ہے، یہ بچہ چند مہینوں میں طے کر کے نانا کے حضور حاضر ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک جملہ عرض کروں اگر آپ اٹھا سکیں، میں اور آپ اور ہماری نسلیں فطرت انسانیت میں پیدا ہوتی ہیں، لیکن آل طہور فطرت شرعیت میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ فطرت شرعیت کا کمال ہے کہ یوں مسلمہ اوج نصیب ہو رہا ہے۔ میرے امام تقریباً 4 ماہ اور کچھ دن مکہ مکرمہ رکتے ہیں، 150 سے زیادہ عمائدین کوفہ کے خطوط جناب امام کو پہنچتے ہیں۔ توجہ ہے، وہ بڑے بڑے لوگ برادریوں کے سربراہ خط لکھتے ہیں، ترلے اور منتیں کرتے ہیں، جناب امام جناب مسلم بن عقیل کو بھجواتے ہیں، پیغام آتا ہے 8 ذی الحجہ کو حج عمرہ میں بدل کے احرام کھول دیا جاتا ہے۔ جب پوری دنیا حرم مکہ میں آ رہی تھی اور فاطمہ کا بیٹا صرف ایک خطبہ دے دیتا وہاں پر، تو یزید خس و خشاک کی طرح بہہ جاتا۔ وہ جنہوں نے یہ کہا اٹ واز دی وار فار پاور شیئرنگ، آؤ میں بتاؤں، اگر پاور شیئرنگ کرنا ہوتی تو اس سے بڑی کیا بات تھی کہ لاکھوں کے مجمع میں کھڑے ہو کے حسین ایک خطبہ دیتے، اور حسین کا ایک خطبہ ذوالفقار حیدر بن کے یزید کو تن سے جدا کر دیتا۔ لیکن پھر 23 دن کا سفر کیا، سارے پیغام ملتے رہے۔ میں بات پہ رہنا چاہتا ہوں، 2 یا 3 محرم دونوں روایات ہیں، امام علی مقام خیمہ زن مقام نینوا، یعنی کہ کرب و بلا مولا ہو گیا۔ 4 دن اوپن ڈیبیٹ ہوا، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، 8 محرم کو شمر بن ذوالجوشن نے جناب عباس کو آخری آفر دی، لیکن عباس ان العباس رجل جسیم کسیم یرکب الفرس المتہم ورجلاه تخطان فی الارض۔ ام البنین کا شہزادہ تھا نا، ابو الفضل تھا، فضل کی پکار اور پیکار تھا۔ اس نے کہا میری ماں نے مجھے حسین کے قدموں کو اپنے سر کے کپڑے سے صاف کرنے کے لیے آج تک پروان چڑھایا ہے۔ پھر وہ رات آئی جس کا تذکرہ یہاں اساتذہ شعراء بھی کر رہے تھے، 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات، چہرے کی شرم مٹانے کے لیے چراغ بجھا دیے گئے، چراغ بجھا دیے گئے اور جانے کا، امن کا، رضا کا پیغام دیا گیا۔ لیکن جب چراغ دوبارہ جلائے جاتے ہیں،
نہ ہر جاتا ہے نہ ابن مظاہر جاتا ہے. اب وہ واقعہ آیا جسے صرف ایمان والا محسوس کر سکتا ہے. جناب حسین نے کربلا کا منظر دیکھنے کے لیے حافظ ابن کثیر نے لکھا اپنے شہزادے جناب علی اکبر کو بھیجا. منظر کربلا دیکھا. جناب علی اکبر گئے کربلا کا منظر دیکھ کے ایک جگہ پر رک گئے اور یہ بوقن شریف میں خطاب کرتے نباز اثر ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری نے یوں فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا ظاہری ہوا یا نہ ہوا ہوگا، باطنی ہوا ہوگا، فزیکلی ہوا یا نہیں ہوا، اسپرچولی ہوا ہوگا. آپ نے منظر دیکھا کہ ایک پاک باز برقع پوش خاتون کربلا سے کنکر چن کے اپنے دامن میں سمیٹ رہا نہ گیا تو سوال پوچھا، آپ کون ہو؟ بڑے دھیمے لہجے سے جواب آیا، بیٹا آپ کون ہو؟ اب جواب سنیے جو ابن کثیر لکھتا ہے، کہتا ہے انہوں نے جواب دیا، انا علی الاکبر ابن الحسین. آگے سے طرز سے جواب آیا، انا فاطمہ تو بنت محمد ام الحسین. کہا تم علی اکبر ہو، ابن الحسین ہو، میں فاطمہ ہوں، میں حسین کی ماں. ہم ہر سال جبلے بیار کرتے رہے، مسجدیں پھر بھی مرثیہ خواہ رہی. وہ کہتے ہیں نا کہ بیج سے بیاج پیارا، کتنا پیار آیا ہوگا اپنے پوتے کو. لیکن پیغام ماں نے کیا دیا؟ کہا جا کے حسین سے کہنا کل جہاں تیرا جسم اترے گا وہاں سے تیری ماں نے کنکر اٹھا لیے. زی قدر بھائیو، زی شرف بھائیو اور بزرگوں، جنگ و جدل ہوا، جناب حر کے جانے کی باری آئی. مجھے ایمانداری سے بتائیں، کیا حر نے نماز بدلی تھی؟ کیا حر نے روزہ بدلا تھا؟ کیا حر نے زکوٰۃ اور فرائض بدلے تھے؟ کیا حر نے قبلہ بدلا تھا؟ نہیں، حر نے کچھ نہیں بدلا، فقط حر نے اپنا امام بدلا تھا. آج ہم سیدوں سے تو وہ بازی لے گیا، ہم بے عمل ہو گئے. اس نے چند گھنٹوں کا سودا کر کے مروت دی کو اپنے سر کا تاج بنا لیا، فقط اپنا امام بدلا. تو آج بھی اس کے نام کے ساتھ زندہ باد کا نعرہ ہے. پہلے یہ غلام گئے، پھر غیر فاطمی اولاد گئی، عمر بن علی، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی نثار ہو گئے. پھر ایک طلب کا اظہار کیا جناب سکینہ نے. میں کیوں کہتا ہوں تڑپ کے نعرے لگاؤ؟ ایک طلب کا اظہار کیا تھا جناب سکینہ نے. تو چچا جو گھوڑے پہ بیٹھتے تھے اور ان کے دونوں ناخن پاؤں کے زمین پہ لگتے، اتنے جری، بہادر، قداور، صحت مند، تندرست، خوبصورت، حسین، جمیل، بے مثال، منبع علم و معرفت چچا اپنی بیٹی کے لیے پانی لینے گئے، اور غیرت ایمانی نے کیسے سینچا تھا ذرا درد دل سے سننا. یہ کل کے ملا کا استدلال نہیں ہے، دارالعلم کا ایک نوکر عرض کر رہا ہے. جب دایاں بازو کٹا، ہائے وائے کے جملے نہیں نکلے، بلکہ کہا اللہ اکبر. آپ اٹھا کے بولیں سارے اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب مومن غیرت ایمانی سے
یہ تکبیر بلند کرتے ہیں تو ایک نور آسمان کی طرف جاتا ہے. غیرت ایمانی سے بولیے اللہ اکبر. مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں, ٹوٹا تعلق جڑ جاتا ہے. ایک بازو پہ کہا اللہ اکبر, اور جب دوسرا بازو کٹا تو تڑپ کے کہا واہ محمد. اور جب شاہ رگ کٹی تو کہا اخی حسین. ایک دفعہ کا زندگی اور جان آفرین کے سپرد کر دی. اب باری آئی جناب علی اکبر کی. بلایا, تلقین فرمائی, اور پتہ ایک ایک جملے کے نیچے حیات ہے. کہا بیٹے میں تجھے کیسے بھیجوں, میں جب تجھے دیکھتا ہوں مجھے یوں لگتا ہے میں اپنے نانا کا دیدار کر. It's clearly never ever possible for me. میں تجھے کیسے بھیجوں, لیکن مجھے تجھے بھیجنا ہے. کہا جاؤ اپنی ماں کو مل کے آؤ. قدوم ام لیلا کا بوسہ لینے کو حاضر شہزادہ ہوا تو باپ کیا کہتا ہے اور ماں کی تلقین کیا ہے. کہ بیٹے جب منظر ٹھرے گا, الزام اٹھیں گے, میں تب تجھے اپنا پلایا دودھ معاف کروں گی کہ جب میں دیکھوں تیرے کپڑوں کو پھاڑ کے تیری پشت پہ کوئی زخم نہ ہو. حیدر کرار بن کے ہر زخم تیرے سینے پر لگے اور تیرا خون نیزے کی انی کو چوم کے کہے چٹے رگد بدام ہو سی چیدیا میں نوکر مویا مٹی نہیں بولا. یوں مائیں بیچتی رہی. یہ مظلومیت نہیں ہے بابا, یہ امامیت ہے. کاش میں جملہ باندھ سکوں. یہ مظلومیت نہیں ہے, یہ امامیت ہے. ایک سجدہ فاطمی جہاں پر کی ماؤں کے دوپٹے بچا گیا, ایک سجدہ مرتضوی جہاں پر کے ابا کی پیشانیاں بچا گیا, اور ایک سجدہ حسینی مصطفیٰ کریم کے ہر جوان امتی کے چہرے کو بچا گیا. یہ امامیت ہے, یہ وہ سودا ہے جو اللہ کی رضا پر ہوا ہے. ہم نے کہا میں دلیل سے عرض کروں گا, روایات پیش کروں گا, میرا کوئی مناظرہ نہیں. جو درد دل کی بات ہے عرض کرتا ہوں. مجھے اپنی ایمانداری سے بتاؤ کہ جس بچے نے 5 دن اور 5 راتیں ایک سفر کے دوران پانی, دودھ, رزق نہیں مانگا, کیا وہ بچہ کربلا میں بلکا ہوگا؟ کیا اس کے باپ کو یہ گوارا ہوگا کہ میں ان سے پانی مانگوں؟ کیا اس فرات کی اتنی جرأت کہ حسین ایڑیاں رگڑے, فرات بڑا زمزم بن کے حسین کے قدموں میں میرا پیش ہو جائے؟ کیونکہ حسین ہے عشق اول, عشق آخر, عشق کل. عشق اول, عشق آخر, عشق کل, عشق شاخو, عشق نخلو, عشق کل. اس پیغام کو حسین کہتے ہیں. وہ قربانی دینا کیوں ضروری تھا؟ سنو, اس لیے ضروری تھا کہ وہ اس نے اپنے بابا کے ذہن میں کہا تھا. ابو طالب کا بیٹا تھا, 9 سال عمر تھی. الفاظ ہیں فقام علی علیہ السلام وکان اصغرهم سنا واحمشهم ساکا واقلهم مالا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداکا ابی و امی و اولادی و روحی یا سیدی یا رسول اللہ انا یا رسول اللہ انا. کاش آپ نے عربی پڑھی ہو.
آپ کو جملے کا درد بتا سکوں. جب سب سے پہلے میرے نبی نے حمایت مانگی تھی 9 سال کی عمر میں، ابو طالب کا بیٹا ابو طالب کے صحن میں کھڑے ہو کے کہتا ہے ایسی کیفیت میں کہ ظاہراً قد چھوٹا ہے، ظاہراً پنڈلیاں کمزور ہیں، ظاہراً مال نہیں ہے، کہا حضور آپ کے قدموں پہ میری ماں فاطمہ بنت اسد قربان جائے. لطف لیجئے، ان جملوں کو زندگی کا مقصد بنائیے. کہا میری ماں قربان جائے، آپ کے قدموں پہ میرا باپ ابو طالب بھی قربان جائے، آپ کے قدموں پر میری اولاد اور میری روح قربان جائے. حضور جب جب آپ بلائیں گے تب تک ہر زمانے کا علی آپ کی خدمت میں آئے. اب علماء نے لکھا یہ جو لفظ آنا ہے نا، یہ جو لفظ آنا ہے کہ ظاہر اور باطن کی ترکیب ہوگی تو پھر آنا بنے گا. یہ متکلم کا واضح پیغام بنے گا. اور اس آنا میں ظاہراً زندگی ہے جس میں بچپن ہے، لڑکپن ہے، نوجوانی ہے، جوانی ہے، ادھیڑ عمری ہے، جس میں عہدہ ہے، منصب ہے، خلافت ہے، امامت ہے، غلامی ہے. میرا جملہ دل سے سننا، جب یہاں پر ضرورت تھی تو علی اصغر، علی کا بچپن بن کے قربان ہو گیا، علی اکبر، علی کا جوانی نوجوانی کا منظر بن کے قربان ہو گیا، قاسم علی کا لڑکپن بن کے قربان ہو گیا، اور یہاں پہ عباس علمدار علی کی غلامی بن کے قربان ہو گیا، اور حسین علی کی امامت و خلافت بن کے قربان ہو گیا. قربان علی ہی ہوا ہے، قربان قربان علی ہی ہوا ہے، قربان علی ہی ہوا ہے. وہ کہا تھا نا گورنر مدینہ نے جناب زین العابدین کو، جو آتا ہے تمہارے گھر میں وہ علی ہی ہوتا ہے، علی زین العابدین، علی اکبر، علی اصغر، کہ علی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا جہاں علی آ جاتا ہے وہاں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی. ہائے ہائے. اب سب سے مشکل لمحہ تھا. 14 یا 16 سال کا لڑکا بار بار خیمے کے گرد گھوم رہا ہے. آپ اپنی تیاری کر رہے تھے. خیمے کے گرد گھومنے والا بار بار انہیں کہہ رہا تھا میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے. کیونکہ زینب نے تو اپنے اون اور محمد کا خون اچھال دیا تھا، اور خون اچھال کے زینب نے پتہ دعا کیا کی تھی؟ یہ امت جو آج تحقیق کی باتیں کرتی ہے، آپ یقین کریں کوئی ریسرچر ہے ہی نہیں، کوئی یہاں پر ڈیبیٹر ہے ہی نہیں. یہ من پسند دین ہے جس کے گرد ہم نے چکر لگانے شروع کیے ہیں. یہاں پر دیکھو زینب نے کیا کہا تھا، اون اور محمد کا خون اچھال کے کہا اے میرے اللہ اگر تجھے یہ قربانی قبول ہے تو قیامت تک آنے والی نانا کی ساری امت کی بخشش کا اعلان فرما. یہ زینب کے جملے تھے. منظر کیا بنا، کیف کیا بنا. یہ لڑکا بار بار آئے، کہا یہاں پر ایک وصیت ہے. اس بازو سے تعویذ اتارا گیا اور وصایا حسن یہ تھا کہ بیٹے قاسم جب بھی تیرے چچا کو تیری ضرورت پڑے گی میرے حصے کا خون تو دے. میں نے کیوں کہا؟ کہ مظلومیت نہیں امامت ہے. امام علی مقام نے تڑپ کے قاسم کو سینے سے لگا کے کہا قاسم تجھے سب سے آخر میں اس لیے رکھا تھا کہ حسن سے لے کے اجازت حسین دیتے ہیں. تجھے اس لیے رکھا تھا کہ جیسے جیسے میں سب کو اٹھا کے لاتا تھا تجھے دیکھتا تو محسوس ہوتا تھا کہ میرا حسن میرے سامنے. نہ جاؤ. یہ واحد بندہ تھا کہ امام نے رجسٹ کیا نہ جاؤ نہ جاؤ، لیکن تڑپ کے تڑپنے والے نے کہا سبحان اللہ
قبلہ آپ بھی اسی قاسم کے قاسم ہیں. کیا جملہ کہا؟ کہا چچا مجھے جانے دے، حیدر کرار کی قسم ایسے گردنیں اکھیڑوں گا کہ دنیا حیبر اور مرحب کو بھول جائے. ان کو تو پریکٹس تھی، ہیچول پریکٹس تھی. 3 دن یہ پیتے ہی نہیں تھے، 3 دن یہ کھاتے ہی نہیں تھے. ان کا رزق روٹی پانی نہیں تھا، ان کا رزق تو عبادت تھا کہ سر کو سجدے میں رکھتے تھے، اللہ دیدار عطا کر دیا کرتا تھا. یہ دنیا داروں کو کیا پتا جنہوں نے روٹی پانی کو رزق سمجھ رکھا ہے. فاطمہ کے بچوں کا رزق دنیا کا روٹی اور پانی نہیں ہے، یا مصطفیٰ کا دیدار ہے یا مصطفیٰ کے خدا کا دیدار ہے. میں ابھی ثابت کروں گا. جناب قاسم جب 16 گردنیں کاٹ چکے تو چچا کو ملنے آئے. چچا نے یوں پگڑی اٹھا کے سر کو چوما، پھر پگڑی رکھی. قاسم دوبارہ گیا. قاسم میدان عمل میں رہتا ہے. قاسم دوبارہ گیا، لیکن اب کے بزدلوں نے مل کے حملہ کیا. ایک ترچھی تلوار جناب قاسم کے گلے اور شاہ رگ پہ لگی. جناب قاسم نے مڑ کے چچا کو بلایا. چچا نے گود میں قاسم کا سر رکھا. الفاظ منظر دیکھیے کیا ہے، وقت کیا ہے. یوں بائیں ہاتھ سے خون روکا، دائیں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے کہا ما ترا الموت. میرے بچے، میرے بھتیجے، آپ اپنی موت کو کیسے دیکھتے ہو؟ سنیں جملہ کیا ہے. قاسم مسکرانے لگے. مسکرا کے کہا واللہ یا امی احلا من العسل. ابھی آپ نے شاید کھلایا نا مجھے. جناب قاسم نے پتا کیا کہا؟ کہا واللہ یا امی احلا من العسل. چچا مجھے موت کے منظر کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، لیکن اتنا بتانا چاہتا ہوں اتنی دنیا میں شہد میٹھی نہیں جتنا میرا وقت نزا میٹھا ہے. ہاتھ اٹھا کے بولیں نعرہ تکبیر. یار پورے جذبے سے بولیں نعرہ تکبیر. اس سے شاندار جملہ تاریخ عالم میں نہیں ہے. کمپلیٹلی ریسرچ اورینٹیشن I would like to float in the front of you. کہا اتنا دنیا میں شہد میٹھا نہیں ہے جتنی میری موت میٹھی ہے. ادھر قاسم نے یہ کہا، ادھر امام نے کہا اللہ اکبر کبیرہ. خیموں میں بیویوں نے کہا اللہ اکبر کبیرہ. ادھر قاسم نے کہا اللہ اکبر کبیرہ. قاسم کی روح کب سے انسری سے پرواز کر گئی. اس لیے مجھے اور آپ کو بھی کہنا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت. بولے نا حسینیت. میرا امام ہمیشہ زندہ باد، ہمیشہ زندہ باد ہے. جب قاسم قربان ہو گئے، علی اکبر نثار ہو گئے، علی اصغر فدا ہو گئے. عباس جو مشیر خاص تھا، وزیر خاص تھا، جو نائب تھا، جدا ہو گئے. اب وقت آیا، میں کیسے یہ جملے سناؤں. ہم دنیا کے مارے ہوئے گندے لٹے پٹے لوگ یہاں سے مجلس سن کے باہر جائیں گے، ہماری پھر وہی دنیا ہے. جناب امام نے اپنے سر پہ نانا کا امامہ باندھا. میں کہوں گا میرے یہ جملے فیل کیجئے گا، بلکہ میں کہوں گا صنف کریں، محسوس کریں، سونگیں ان جملوں کو، اپنے اندر اونڈے لیں، کانوں سے نہیں سنیں. نبی اکرم کا امامہ باندھا، سید الشہداء امیر حمزہ کا جبہ پہنا، اور حیدر کرار کی ذوالفقار کو تھا. 56.5 سال کی عمر، اور نازش مصطفیٰ جناب حسین.
سیدہ زینب کے سامنے کھڑے ہو گئے. سیدہ نے کہا بھائی آپ کو پتا ہے میری اماں نانا حضور سے ایک دعا کروایا کرتی تھی. بھائی کو پتا تھا. ہچکی بد کی کہا ہاں پتا ہے دعا کا. کہا وہ دعا یہ کرواتی تھی حضور دعا کیجئے مجھے زینب اور حسین کی سمجھ نہیں آتی ان کا کیا معاملہ. مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی ان کا کیا معاملہ ہے. میرے آقا پوچھتے میری فاطمہ فدا کی ابی و امی یا فاطمہ فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان بتاؤ ان کا کیا معاملہ ہے. عرض کی آقا جب زینب چند لمحوں کے لیے اوجل ہو جائے تو حسین تڑپ جاتا ہے. اور جب حسین چند لمحے دور ہو جائے تو زینب کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں. حضور زینب اور حسین جسم اور روح کی طرح لازم اور ملزوم ہے. دعا کیجئے گا کہ زینب کربلا میں صبر کر سکے. ادھر ام سلمہ کے پاس وہ شیشی مٹی پڑی تھی. ادھر یہ مکالمہ ہو رہا تھا. آپ نے آخری دفعہ اپنی بہن کے سر پہ ہاتھ پھیرا ازواج کو الوداع کہا. قرآن پاک کی آیات کو تلاوت کیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. یہ کہتے ہوئے آپ ذوالجناح پر بیٹھے. آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ یہ جملہ سنیے گا. یہ کہتے ہوئے آپ ذوالجناح پر بیٹھے. سینہ پھٹ جائے اسے سن کے. ذوالجناح کو ایڑ لگائی ہلا نہیں. ایڑ لگائی ہلا نہیں. ایڑ لگائی ہلا نہیں. نیچے دیکھا تو معصوم سکینہ ذوالجناح کو ہاتھ رکھے جناب سکینہ یوں معصوم. دو روایات 4.25 سال یا 7.25 سال. سکینہ بنت حسین. میں نے صرف ان منظر کو محسوس کرنے کے لیے اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی. میں نے نام رکھا سکینہ. پھر مجھے پتا چلا کہ باپ کی بیٹی کے لیے کیفیت کیا ہوتی ہے. جرت کس کی کہ زمانے میں باپ کی کوئی وقت نہ ہو تو اس باپ کے سامنے کوئی بیٹی کی چادر دیکھنے کی بھی جرت کرے. زمانے کا بروکر باپ بھی اسے توڑ کے رکھ دے گا. یہ فیصلے امامت کرواتی ہے, مظلومیت نہیں کروایا کرتی. زینب قربان کرنی تو کرتی, سکینہ قربان کرنی تو کرتی. مکالمہ سنے. ایسے تو نہیں کسی نے کہا وَهَذَا لَمْ يَتَّفِقْ لِبَيْتٍ مِّن بِيُوتِ الْعَرَبِ وَلَا مِن بِيُوتِ الْعَجَمِ. کہنے والے نے کہا میں تمہیں کیسے بتاؤں یہ گھر کیسا گھر ہے کہ نہ عرب میں ملا نہ عجم میں ملا. مجھے صبر بھی ان کے سامنے بوسہ زن نظر آیا. یہاں وہ جملہ ہے اس کے اشتہار پہ لکھتے ہیں ہرگز نہ میرت آنکھ دلش زندہ شد بائش سبت است بر جریدہ عالم دوام میں ماں. جناب حسین نیچے اترے, بیٹی کو سامنے کھڑا کیا. اب پہلی دفعہ ہاتھ کانپے اور وہ منظر آپ کے سامنے گھوما کہ جب نانا رسول اللہ شکم کی کنات لیے اماں فاطمہ کو ملنے آتے
تو حضور کے کبھی آنسو نہ نکلتے، لیکن جب فاطمہ سینے سے لگتی میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ صابر باپ نے صابرہ معصوم بچی کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے جیسے ہی سینے سے دبایا تو بیٹی نے کہا بابا سوئے مقتل جاتے ہو، بابا لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ کہ درد ہو نا بیٹیوں والے بہنوں والے، بابا لوٹ کے نہیں آئیں گے، بابا مجھے تو آپ کے سینے پہ سر رکھ کے سونے کی عادت ہے۔ یاد رکھیں قیامت تک کائنات عالم شرمندہ رہے گا۔ جو مرضی کرنا ہے کر لو۔ یہ جملے جو سکینہ نے کہہ دیے نا کہ بابا مجھے پتا ہے آپ جائیں گے، جناب حسین کی ہچکی تھی کہ بابا مجھے پتا ہے آپ جائیں گے، آپ نہیں رکیں گے، لیکن بابا ایک گزارش ہے، کیوں نہیں آج تک عالم نے یہ جملے سنا ہے کہ بابا مجھے یوں مضبوطی سے اپنے سینے لگا دو کہ اس کے بعد قیامت تک مجھے اس احساس سے باہر نکلنے کا موقع ہی نہ ملے۔ حسین نے سینے سے تو لگایا، لیکن وہ سکینہ جو کربلا میں حسین سے جدا ہوئی تھی، وہ دمشق میں پہنچتی ہے تو روح کف عنصری سے اس کی بھی پرواز کرتی۔ جناب حسین نکلے، کیا جنگ بیان کروں، یہ سبق بیان کروں کہ حسین نے سر کو سجدے میں رکھا، سر کو کاٹنے والے نے کہا سر کاٹا جائے گا، حسین نے کہا فاطمہ اور علی کا ایک سجدہ ابھی باقی ہے، ان کی ادائیگی میں سر کٹ جائے گا، نیزے کی نوک پہ چڑھ جائے گا، دنیا پھر بھی دیکھ لے گی، حسین کا کٹا سر پھر بھی بلند ہوگا، تم پھر بھی حسین کے قدموں میں ہوگے۔ آپ آیا کریمہ پڑھ رہے تھے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، سر تن سے جدا ہو گیا۔ پھر جو ہوا یہ زبان اجازت نہیں دیتی کہ آپ کے سامنے اسے بیان کیا جائے۔ کوفہ اور کوفہ سے دمشق، دمشق میں سوک حمیدیہ، قافلہ اسلام اس کیفیت میں ہے کہ سر نیزے پہ ہیں اور پاک باز خواتین ذی قدر طہور آفری بیٹیاں پردے میں ہیں، قید و بند کی صحبتیں اور ان تمام لوگوں کی بے حسی کہ یکا یک بازار میں ایک چھوٹی سی لڑکی آئی، کچھ دوپٹے ہاتھ میں پکڑے اور ٹھنڈا پانی لیے، ان کو پیش کیا۔ جناب زینب نے کہا کہ تم کیوں لے کے آئی ہو؟ یہ 3 روایات ہیں، اصح عرض کر رہا ہوں، کیوں لے کے آئی ہو؟ کہ مجھے میری مالکن نے بھیجا ہے۔ لمبی بات ہے، کہا مالکن بلاؤ۔ مالکن قسمہ پرسی اور ضعف کے عالم میں آئی، آپ نے استفسار کیا یہ کیوں بھیجا؟ کہا میں حبشہ سے آئی تھی اور سیدہ زہرا کی کنیز بنائی گئی تھی، فضہ نام کا درجہ مجھے نصیب ہوا تھا، میں نے اپنی زندگی میں 1 شہزادی اور 2 شہزادوں کی نوکری دی ہے، جب میری مالکن دنیا سے رخصت ہوئی میں مدینہ رسول چھوڑ آئی، لیکن ان کی ایک وصیت مجھے یاد ہے، اور وہ وصیت یہ ہے فضہ اگر تیری زندگی میں کبھی کوئی قافلہ تیرے بازار سے گزرے، سر نیزے پر ہوں اور خواتین قید میں، میری روح کی تسکین کے لیے انہیں ٹھنڈا پانی اور حفاظت کی چادریں بیچ دینا، کہا میں وہ تلقین
پوری کرنے کے لیے ان کوفیوں، شامیوں، لعنتیوں کے سامنے ہوں۔ آپ نے غور سے دیکھا تو اما فضہ کو پہچان لیا، پہچان کے جملہ بولا، کہا بولو اب چاہتی کیا ہو؟ کہا موت دروازے پہ ہے، موت دروازے پہ ہے، صرف یہ چاہتی ہوں کہ موت سے قبل سر کی آنکھوں سے حسین دیکھوں اور زینب دیکھوں۔ کیا بیان کر، یہ کچھ جملہ جو دنیا کے قصے، یہ کچھ کہانیاں کس ادب میں باندھ کے پیش کر۔ جملہ سنو دل پھڑک جائے گا۔ جناب زینب نے فرمایا اماں سر اٹھاؤ، قریب آؤ، میرے برقعے میں دیکھو، یہ جو تیرے سامنے ہے یہ تیری زینب ہے، اور وہ جو سر نوکے سینہ پہ ہے وہ تیرا حسن ہے۔ دمشق میں یزید بیٹھا تھا، میں وہ سارے واقعات چھوڑ رہا ہوں جن میں گستاخی کا پہلو ہے، میرے میں ہمت ہی نہیں، ایسی کوئی بھی بات بیان کرنے سے پہلے اللہ مجھے پریکٹیکل موت دیتے کہ میں حسین کی ذات کے بارے میں یہ جملے کہوں۔ لیکن جب یزید نے کہا بولو زینب، دیکھا ہے یہ جملہ آپ لوگ اٹھا ہی نہیں سکیں گے، اسے زندگیوں میں سینکڑوں خدا کا واسطہ، اس کا ایک ذرہ مل گیا اللہ آپ سب سے دین کا یہ کام لے گا۔ کہا زینب دیکھا ہے تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ سبحان اللہ۔ سیدہ زینب نے جلال میں آ کے کہا اے یزید، میرے اللہ نے جتنا اعلیٰ معاملہ میرے ساتھ کیا کائنات میں کسی کے ساتھ ہوا ہی نہیں ہے۔ پھر آپ نے توحید بیان کی، رسالت بیان کی، اور بیان کرنے کے بعد کہا یزید سن لے، تجھے پتا ہے میں کس کی بیٹی ہوں؟ میں اس کی بیٹی ہوں جس کے ہاتھ کو پکڑ کے نبیوں کے تاجدار نے کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، کہ مجھے میرا مرتضی بھائیوں کے درمیان چلاتا تھا اور سارے بھائیوں کو کہتا تھا تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے زینب کی حفاظت کرنا۔ کہ مجھے میرے نانا نے کبھی زینب نہیں کہا تھا، پتا کیا کہتے تھے؟ مجھے میرے نانا کہتے تھے زینت اب۔ نہیں سمجھ آئی؟ زینت اب کو ملایا جائے تو بنتا ہے زین۔ کہا مجھے کہتے تھے زینت اب کہ میرے دین کی زینت کا نام مرتضی ہے اور مرتضی کی زینت کا نام سیدہ زینب۔ زینب نے کہا اون قربان ہو گیا، محمد قربان ہو گیا، قاسم بڑا پیارا تھا چلا گیا، علی اکبر چلا گیا، اصغر چلا گیا، سارے قربان ہو گئے، سارے نثار ہو گئے، لیکن یاد رکھو ایک زین العباد ہی تیرے لیے کافی ہوگا، ایک زین العباد تیرے لیے کافی ہوگا۔ سیدہ زینب نے بتانا شروع کیا، تو کہتا ہے اللہ کی حکومت نہیں، تو کہتا ہے قرآن نہیں، تو کہتا ہے پھپھی سے نکاح جائز، ہر چیز پہ تجھ سے لڑیں گے،
تو کہتا ہے شراب حلال، تو کہتا ہے میں حلال کرنے والا، میں حرام کرنے والا۔ پورے دربار میں ایک کیفیت بدلتی محسوس ہوئی۔ پون گھنٹہ پہلے اپنے دربار کو برخاست کر کے اٹھ کے بھاگنے لگا تو علی کی بیٹی نے کہا بزدل دیکھ، تو دربار میں بھی بھاگ گیا ہے، میرا حسین کربلا میں بھی ڈٹا رہا۔ یہاں پر درد سے کہا تھا، میں آپ سب کے نام کہہ کے عرض کر رہا ہوں، ہر کان میں رس گول رہے ہوں جیسے، ہر کان میں رس گول رہے ہوں جیسے، جبریل زباں کھول رہے ہوں جیسے۔ ہر کان میں ایک استدلال ہے اس میں، ہر کان میں رس گول رہے ہوں جیسے، جبریل زباں کھول رہے ہوں جیسے۔ ضائع نہیں کرنا، دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں۔ ہاتھ اٹھا کر سب جناب زینب کی آواز مولا مرتضیٰ کی آواز سے ملتی تھی۔ سن رہے ہیں؟ جناب زینب کی آواز مولا مرتضیٰ کی آواز سے ملتی تھی۔ بھائی اپنی ایمانداری سے بتاؤ، جن کی آواز پہ اتنا پردہ، ان کے سر کی چادر کے پردے کا عالم کیا ہوگا؟ غیرت صمدیت نے گوارا نہ کیا تھا کہ زینب کی آواز رہے۔ زینب بولے تو ہر کوئی کہے کہ علی بول رہے ہیں۔ تو کسی نے کیا خوب کہا تھا، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے، خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو، اجاڑا یزید کو۔ ادھر بھی بے عزت ہوا۔ اب آیا جامع مسجد میں کہ عورتوں کا مقابلہ نہیں، مردوں سے مقابلہ ہوگا۔ جناب زین العباد سے کہتا کلام کریں، زین العابدین چپ رہے، کلام کریں چپ رہے، کلام کریں چپ رہے۔ چوتھی دفعہ کہا، آپ نے بھی اپنی پھپھو کی طرح بولنا شروع کیا تو اس نے اشارہ کر دیا، کہتا ہے یہ جمعہ کا دن ہے، اذان دو۔ ابھی اذان شروع ہوئی تھی، اللہ نے قول فصل بنانا تھا، اور اذان بھی ایسی اذان کہ جب اذان میں مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جناب زین العباد نے تڑپ کے کہا یزید سن، تو آج بھی زندہ مر گیا، حسین آج بھی شہید ہو کے زندہ ہے۔ شبیر قربان ہو گئے، لا الہ الا اللہ کی بنا کو بچا لیا۔ یہ وہ پیغام ہے جو کرب و بلا کی سرمدی نعمتوں سے میسر آتا ہے۔ مدینہ الرسول پہنچے، ہاتھ میں امام زین العابدین کے زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں۔ کسی نے کہا ہائے کیا ہوا؟ زین العابدین حلیم متبع جلال میں آئے، یوں ہاتھ مارا زنجیر کھولی، یوں پاؤں کو کھولا بیڑیاں توڑی۔ تو کسی نے سوال کیا اتنی طاقت تو ادھر کہاں تھی؟ کہا ادھر بھی یہاں تھی، ادھر رضا تھی گردن دے دو، ادھر رضا تھی معجزہ دکھا دو۔ یہ وہ جملے تھے کہ 34 سال بیٹے باقر نے اپنے بابا کے ساتھ گزارے۔ صبح دیکھا تو زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو، شام دیکھے
آنکھوں میں آنسو، نماز میں آنسو، طواف میں آنسو، خطبات میں آنسو، ہر وقت نگاہوں سے آنسو، کبھی مسکان نہیں دیکھی۔ ایک دن تڑپ کے کہا بابا میں نے کبھی مسکراتے نہیں دیکھا۔ بابا کا صبر ٹوٹ گیا۔ کہا بیٹے باقر تو نے سر کی آنکھوں سے اگر چچا عباس کے بازو کٹتے دیکھے ہوتے، اگر تو نے میرے علی اکبر کا وقت وصال دیکھا ہوتا، اگر تو نے علی اصغر کے خون کی اچھال سے میرے بابا حسین کی داڑھی کو تر ہوتے دیکھا ہوتا، اگر تو نے خیموں کو جلتے دیکھا ہوتا، اگر تو نے صبر دیکھا ہوتا، اگر تو نے ہاتھوں سے سکینہ کو قبر میں اتارا ہوتا، بیٹے تیری زندگی میں بھی کبھی تیرے چہرے پہ مسکان نہیں آتی تھی۔ میں اسی درد سے، اسی طلب سے، اسی تڑپ سے یہ پیغام لے کے آیا کہ میں نے سارے دلائل آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیں، قرآن کا وعدہ یہ ہے جو سب سے پہلے سب سے زیادہ اپنی جان قربان کرے، مال قربان کرے، اولاد قربان کرے، کیا یہ تینوں باتوں پر فاطمہ اور فاطمہ کے بیٹے پورے اترے ہیں کہ نہیں اترے؟ اگر فاطمہ اور فاطمہ کے بیٹے پورے اترے ہیں تو کان کھول کے سن لو، اسی وجہ سے اللہ نے اسے جنتی خواتین کی ملکہ بنایا ہے اور انہیں جنتی مردوں کا سردار بنایا۔ وہ آقا مبالہ کو آئے نا تو ہاتھ میں جناب حسین کو اٹھایا تھا، یوں سینے سے لگایا تھا، انگلی جناب حسن کو پکڑائی تھی۔ آپ کو پتا ہے دنیا کے سب سے پہلے سید کا نام کیا ہے؟ سید وہ ہے جس میں شیر فاطمہ کا ہوتا ہے، خون مرتضیٰ کا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے سید کا نام تھا حسن۔ پہلا سید انگلی پکڑ کے، دوسرا سید سینے لگا کے، پیچھے جناب زہرا ہیں، پیچھے مولا مرتضیٰ ہیں۔ گویا جب ان دونوں کو اٹھایا ہے تو جنت ساتھ لائے ہیں۔ توجہ ہے، بات مان کے ختم کرنے لگا ہوں۔ جب ان دونوں کو اٹھایا ہے تو جنت ساتھ لائے ہیں، اور جب خود چل کے آئے ہیں تو رسالت بھی آئی ہے۔ جنت اور رسالت کے پیچھے طہارت آ رہی ہے، اور طہارت کے پہرے پہ ولایت تشریف لا رہی ہے۔ جس گھر کی ترکیب جنت، رسالت، طہارت اور ولایت پر ہوتی ہے، جنت الفردوس انہی کو عطا فرمائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اعلان ہوگا غضوا ابصارکم لأن فاطمة بنت محمد حتى تمر۔ Bow your eyes، اپنی نگاہوں کو جھکاؤ، 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 نیچے کرو، کیونکہ اللہ کی حیا آ رہی ہے اور مصطفیٰ کی وفا آ رہی ہے۔ میرے ذی قدر بھائیوں، میرے ذی شرف بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، کربلا کے جن جن جملوں کو آپ پکڑو گے، آپ کی نگاہوں سے آنسوؤں کا سیل رواں جاری ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ رسول کی رضا پر قربان کریں اور اسی بات کو لے کے آگے چلیں۔ قرآن پاک نے اللہ کریم کا یہ وعدہ بتایا ہے، جس نے سب سے بڑھ کے جان قربان کی، مال قربان کیا، اولاد قربان کی، سب کچھ انہی کو نصیب ہوا۔ ان کے اگلے بھی شہید ہوئے، ان کے پچھلے بھی شہید ہوئے، یہ قربان ہوتے رہے، یہ تیار بنتے رہے، یہ نثار ہوتے رہے، لیکن دین پر کبھی بھی آنچ نہیں آنے دی۔ شہادت حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ شہادت حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور ہوں لاکھ سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے۔ دنیا کو دیا پیام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس رسول اکرم نے کیا کیا نہ دیا ہم کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے۔
اس جانے جہاں کی باتوں میں لطف ایسا ہے کچھ ہم نفسوں، جب سے چھیڑا ہے ذکر نبی باقی سارے ذکر چھوڑ دیے۔ اور دوسرا جملہ میں نے یہ بتایا تھا کہ جس نے کربلا سے پہلے اسلام بچایا وہ حسن، جس نے کربلا میں اسلام بچایا وہ حسین، جس نے کربلا کے بعد اسلام بچایا وہ زینب۔ اور ان تینوں نے اس لیے اسلام بچایا کہ ماں کی ترکیب سے لے کے زندگی کے آخری لمحے تک صرف طہارت برستی رہی ہے، کیونکہ ان میں سے جو بھی ماں کے بطن میں اترا وہ خون ناب سے پروان نہیں چڑھا، وہ نور محمد سے پروان چڑھا ہے۔ جناب زہرا کو عام عورتوں کی طرح کبھی خون کا سامنا نہ رہا، وقت زمانہ بدلتا رہا، یہ راز تشنا رہا۔ پھر امام وقت نے اس راز کا جواب دے کے کہا کہ حقیقت میں ان کی ترکیب اس طریقے سے تھی کہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ نور کا۔ یہ اضافت نہیں ہے، یہ صفت موصوف ہے، یہ اضافت سے نہیں پڑھنا۔ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گرانہ نور کا۔ اور یہ عین نور ہے کہ فاطمہ نے سجدہ کیا، پھر علی نے سجدہ کیا، بدل میں حسین نے سجدہ کیا۔ آخری جملہ ہے لیکن یاد رکھیے گا، پھر قیامت تک حسین کا سجدہ قائم رہے گا، اور جب قیامت قائم ہونے لگے گی حسین کے سجدے کے لیے سجدہ کرنے حسین کا مہدی آئے گا، اور سر کو سجدے میں رکھ کے دنیا کو بتائے گا وہ کل کا حیدر تھا، یہ آج کا۔